بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ انسانی تاریخ میں انبیاء علیہ والسلام کے بعد اگر کسی جماعت کو عظیم ترین کہا جا سکتا ہے تو وہ صحابہ کرام تھے، اور صحابہ کرام کا واقع افک کے حوالے سے موقف کیا تھا، یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 12۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لولا، یہاں پر بعض اہل علم کے مطابق لا زائدہ ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے کیوں نہیں۔ اذ سمعتموہ، جب تم نے اس بات کو سنا، ظن، گمان کیا، المؤمنون، ایمان والے مردوں نے، والمؤمنات، اور خواتین نے، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں، خیراً، بہتر، وقالوا، اور کہنے لگے، ھذا، یہ، افکن، بہتان ہے، مبین، واضح۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں یہ بہتر بات کہہ دی کہ یہ تو صریح، واضح بہتان ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بات کا آغاز ان الفاظ سے کیا،
کہ ھذا تأدیب من اللہ للمؤمنین فی قضیۃ عائشہ، کہ یہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی طرف سے ایمان والوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بات تمہارے سامنے آئے تو تمہارا موقف کیا ہونا چاہیے. کہ کچھ صحابہ اکرام نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کلمات زبان سے نکالے وہ ان کے شجاع شان نہیں تھے، بلکہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ کلام سنتے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی سوچ اور وہی فکر رکھتے جو کسی بھی ایمان والے شخص کی ہے. اگر کوئی اپنے بارے میں اس قسم کی کوئی بات نہیں سن سکتا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر ام المومنین تھی. اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ایک واقعہ لے کر آئے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میزبان ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو صحابی تھے، ایمان والے تھے. فرمایا سنا ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے تم بتاؤ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو فرمایا یاد رکھو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات مبارکات اتریں تو ان آیات مبارکات میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے سب سے پہلے تذکرہ کیا ان صحابہ اکرام کا جو اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے. مراد سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی. پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا ابو ایوب نہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایمان والوں کو ان کا باطن بالکل صاف ہونا چاہیے، خیالات اچھے رکھنے چاہیے، بلکہ اپنی زبانوں سے بھی ایسے واقعے کی تردید اور تکذیب کر دینی چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی. سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار وہ بالکل صاف شفاف، اور پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کا جو کردار تھا وہ بھی بالکل واضح ہے. اس قسم کے معاملات وہ تو کبھی پبلک کے سامنے لائے نہیں جاتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھلے عام اس موضوع پر بات کی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف بھی بالکل اظہر من الشمس تھا، بالکل واضح. تو اس لیے یہ سوچ اور یہ فکر جس کی بنا پر یہ طوفان کھڑا کیا گیا یہ بالکل فضول اور بیکار تھی. تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی. دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے اہل علم نے ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر تفسیر شربینی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے داستان افق بیان کی، ذکر کیا بہتان لگانے والوں کا، اور اس کے فوراً بعد آداب بیان کر دیے، اور ساتھ ہی رب کائنات نے یہ بات سمجھا دی کہ ایمان والوں کا کردار کیا ہونا چاہیے.
اس لیے فرمایا اے ایمان والے مردوں اور خواتین، قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ، اس قسم کی بات کبھی بھی تمہارے سامنے آئے تو تمہارا کردار یہی ہونا چاہیے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ہم اس کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے۔ امام ابن جریر، امام ابو سعود اور اسی طریقے سے دیگر اہل علم نے اس بات پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں جو اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات تو اس قدر آپ کے بارے میں محتاط ہیں کہ آپ کے جسم پر مکھی تک برداشت نہیں کرتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر اس قسم کی کسی غلط چیز کے اندر ملوث ہو؟ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی کردار ہے کہ فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے پر کسی کو قدم رکھنے کی جرأت نہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ جو ہے وہ ان امور کے اندر ملوث ہو جائے؟ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ لولا بمعنی حلا ہے، توبیخ کے لیے، یہ تحدیدیہ ہے، جس طرح کہ تفسیر روح البیان میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور یہ بھی سمجھایا کہ ایمان والے مرد اور خواتین وہ ایک جسم کی طرح ہیں، تو ان کا فرض یہ ہے کہ اس قسم کی بات کبھی بھی اگر سامنے آ جائے تو اپنے بے مثال کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ ہم اس بات کو کسی قیمت پر ابھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہ سوائے الزام کے اور بہتان کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس سلسلے میں جو آخری بات سمجھنے والی ہے خصوصی طور پر، وہ یہ کہ کیا ایک عام آدمی اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں ایسی بات برداشت کرے گا؟ یقینی طور پر نہیں۔ تو جب ایک عام آدمی اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ایسی باتیں کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل نے یہ فرمایا کہ لو اور لا ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو حاصل کلام یہی ہے معزز خواتین و حضرات کہ صحابہ کرام کا موقف یہی تھا کہ یہ ایک واضح بہتان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔